السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالی ہم کو اس جمعے کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہم کو ہر بلا و عافیت سے بچائے رکھے، اور ہم کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے سنتوں پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر میں خوشحالی رکھے، آمین ثم آمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ ایک بار پیش کرتے ہیں ہم سب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے آخر میں آپ کو جمعے کے کچھ اہم باتیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے اس سے کچھ جاننے کو ملے جو میری جانکاری میں بات آئی ہے آج۔ پہلے ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو ہم صحت کے آداب کے اوپر عنوان کنٹینیو چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ضرور سماعت فرمائیے۔ چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں بول رہا ہوں، اور سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو اگر صحت اچھی رکھنی ہے تو ہر نشے والی چیز سے بچنا چاہیے۔ ہر چیز جس سے نشہ ہوتا ہے، جس سے ہماری طبیعت پر اثر پڑ سکتا ہے، اس سے ہمیں بچے رکھنا چاہیے۔ شراب تو بہرحال حرام ہی ہے ہمارے لیے، اس سے ہٹ کے بھی جو بھی چھوٹی چھوٹی نشے والی چیزیں ہیں، ہم کو اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر کام میں ہم کو اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ صبر، اعتدال مطلب صبر کے ساتھ، سادگی کے ساتھ ہر کام کو انجام لانا چاہیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، ہر فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے، اور اس کو خیر خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے۔ بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ یہ تو بے شک حضور کی سنت بھی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے معدے کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں، یعنی کہ 3 حصوں میں بانٹیں۔ ایک کھانے کے لیے بنائے جگہ، اور ایک دوسری پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے۔ تبھی ہمارا جسم بیلنس ہوتا ہے، تبھی ہمارا جسم فٹ رہتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کے کھائیں گے تو کچھ فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے، صرف ایک ہم جو ہے سو ہماری خواہش کو پورا کر رہے ہیں، کھا کر ہمارا صرف جسم خراب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ کبھی بھی جب بھی کھانا کھائے تو تھوڑی بھوک رکھ کر اٹھ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ سے صحت بھی اچھی رہے گی، جسمانی طاقت بھی ملے گی، اور اس کھانے سے ہم کو فائدہ بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا، معدہ بدن کے لیے حوض کا مانند ہے، اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہے۔ پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہو تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹے گی، اور اگر معدہ ہی خراب ہو تو بیماری ہے تو رگیں بیمار چوس کر لوٹے گی۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے۔ مثالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے پرہیز کیجیے۔ ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو ذود ہضم اور سادہ ہو، اور جس سے جسم کو صحت
اور توانائی ملے، محض لذت طلبی اور زبان کی چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیں۔ بہرحال یہ عنوان تھا، شاید آپ کو سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ تعالی سادہ انداز میں بتا رہا ہوں، کوشش ہے کہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات آپ تک پہنچاؤں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم کو جمعے کی تیاری صبح سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ بعد نماز فجر پڑھ لیں، ناشتہ واشتہ کر کے اپنا جو ہے سو فجر کے لیے تیار جمعے کی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، کیونکہ جمعے کے دن ایسا ہے، یعنی میں ایک عام الفاظوں میں، کہ ایک جمعہ ایک ایسی نماز ہے جس سے سو آدمی جمع ہوتے ہیں ایک جگہ، مومن بھائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو جمعے کے دن ہم اپنے آپ کو اچھے انداز میں مسجد کے لیے تیار ہو، مسجد میں جائیں۔ جمعے کے دن کے آداب کیا ہے اس بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں، پھر بھی ایک بار بولتا ہوں کہ جمعے کے دن صاف اپنے آپ کو صاف پانی سے غسل کیجئے، تمام غسل کی شرائط انجام دیجئے، نیت کریے کہ میں جمعے کے لیے غسل لیتا ہوں۔ بعد غسل کے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پہننا بہت پسند تھا، تو جہاں تک ہو سکے اگر ہو تو سفید کپڑے پہنیے، کرتا پاجامہ پہن کر جائیے، عطر لگائیے، سرما لگائیے، ٹوپی پہن کر جہاں تک ہو سکے اگر مسجد قریب ہو تو پیدل جائیں، اس میں بہت نیکی ہے۔ اور جمعے کی مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کی دعا پڑھیں، اور جہاں تک ہو سکے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ساتھ ہی اپنا گھر چھوڑ دیں اور مسجد کے لیے روانہ ہو۔ یہ ہم ہمارے استاد سے سنا تھا کہ فرشتے رجسٹر لے کر ٹھہرتے ہیں کہ کون پہلا آتا ہے اس کا نام پہلے رجسٹر کرتے ہیں، دوسرے نام پر دوسرا، تیسرے نام پر تیسرا، ایسا۔ تو جہاں تک ہو سکے مسجد کو جلدی جانے کی کوشش کریے، حی علی الصلاح کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جائیے، مسجد میں بیٹھیے، درود شریف پڑھیے، سورہ کہف پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے۔ مول صاحب آئیں گے، وہ تقریر کریں گے، سنیے غور سے اس کو، پھر اذا ہوگی، ادبی خطبہ ہوگا۔ خاص طور پہ جب ادبی خطبہ کے لیے ممبر پر امام صاحب ٹھہرتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ کر خطبہ سنیں، اس میں بہت ہی برکت ہے، بہت ہی نیکی ہے۔ کھڑے ہو کر سننا گناہ کا باعث ہے، اس سے ہمارے گناہ گاروں میں ہماری گنتی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے عربی خطبہ بیٹھ کر سنیں، سبھی اللہ کا گھر ہے، جہاں جگہ ملی بیٹھ جائیے۔ دوسری بات میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں کہ دیر سے آنے والے لوگوں کو پھاند کر جو ہے سو پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کرنا غلط ہے، سراسر غلط ہے، اس سے پرہیز کیجیے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ خطبہ ہونے کے بعد سنت پڑھ لیجئے، ایسا نہیں کہ 2 رکعت پڑھتے ہی گھروں کے لیے بھاگ جاتے ہیں، جیسا ہی 2 رکعت ہوتی ہیں دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے، مسجد خالی ہو جاتی ہے، ایسا مت کریے۔ ہفتے کے 7 دن میں ایک بار جانا ہے، سکون سے بیٹھیے، صبر سے بیٹھیے، فرض اور سنتوں کا پورا جو ہے سو خیال کریے، پورا پڑھیے، پڑھ کر گھروں کے لیے روانہ ہوئیے۔ مسجد میں جاتے وقت خیر خیرات کریے، اللہ اس سے بہت برکت دے گا، اللہ تعالی آنے والی ہر بلا کو ٹالے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جمعے کے دن، ہم کو جو ہے سو خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلی بار تو ایک وقت قرآن میرے ہاتھ سے لکھ چکا ہوں، مکمل کر چکا ہوں، دوسری بار بھی لکھنے کا عزم اٹھایا تھا، اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا، اور میرے ہاتھ سے دوسری بار قرآن شریف پوری مکمل لکھ چکا ہوں کل ہی۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم سب کے حق کے لیے، امت محمدیہ کے حق کے لیے دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں،
تو چند لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ اپنے کام پہ زور کریے، یہ سبسکرائبرس، لائکس، دیکھیے بھائی میں بھی ایک کامن آدمی ہوں، مجھ کو بھی چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے، تاکہ مجھ کو بھی ہمت ملے، مجھ کو بھی انرجی ملے، اس میں کوئی غلط ارادہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے کہ اللہ اس قرآن شریف کے لکھنے کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب ہم سب کو پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔